اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی ایم فرام اینگلو عربک اسکول. ہم سورہ انفال آج رکوع نمبر 3 سے پڑھیں گے. جیسے کہ ہم نے پچھلے رکوع میں یہ پڑھا تھا کہ یہ مال غنیمت کے بارے میں حکم تھا اور جنگ بدر کے حوالے سے اس میں ذکر تھا. اب جو دوسرے احکامات ہیں اس کے بارے میں ہم ان دونوں رکوع میں, تیسرے اور چوتھے رکوع میں پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین, اے ایمان والو, اطیعوا, حکم پر چلو, للہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کے, ولا تکونوا, اور نہ پھرو یا نہ روگردانی کرو, انہو, اس سے, وانتم تسمعون, جو تم سنتے ہو. اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا, اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو. ولا تکونوا, اور مت ہو جانا, کالذین, ان لوگوں کی طرح, قالوا سمعنا, جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا, وہم لا یسمعون, مگر وہ نہیں سنتے. اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں ہم نے حکم خدا سن لیا ہے مگر حقیقت میں نہیں سنتے. میں آپ کو پہلے لفظی ترجمہ بتا رہی ہوں, اس کے بعد پھر میں آپ کو بامحاورہ ترجمہ بتا رہی ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے. انا, بے شک, شرت دواب, بدترین جانور ہیں, عند اللہ, اللہ کے نزدیک, سم البکمن, وہ بہرے ہیں, البکمن, گونگے ہیں, الذین, وہ جو, لا یعقلون, عقل نہیں رکھتے. بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر اور بہرے گونگے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں سمجھتے. ولو عالم اللہ, اور اگر عالم اللہ, اللہ جانتا ہے, فیہم, ان میں, خیر, نیکی, لا اسمعہم, تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا, ولو, اور اگر, اسمعہم, بغیر صلاحیت کے سماعت دے دیتا, لاتونو, تو وہ بھاگ جاتے, وہم معرضون, منہ پھیر کر. بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر وہ بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سنتے, اور اگر ہم ان میں سے نیکی کا مادہ دیکھتے تو ان کو سننے کی توفیق بخش دیتے اور ان کی صلاحیت کی ہدایت یا سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے. اب آیت نمبر 24. یا ایھا الذین, اے ایمان والو, استجیبوا, حکم قبول کرو, للہ و للرسول, اللہ اور اس کے رسول کا, اذا, جب دعاکم, بلاتے ہیں تمہیں, لما, ایسے کام کے لیے, یحییکم, جو تم کو زندگی عطا کرتا ہے, وَاعْلَمُوا, اور جان رکھو, ان اللہ, کہ بے شک اللہ, یحول, حائل ہو جاتا ہے, بین المرء, وہ آدمی کے درمیان, وقلبہ, اور اس کے دل کے, وَأَنَّهُ, اور بے شک یہ بھی کہ, علیہ, اس کے روبرو, تحشرون, روز محشر جمع کیے جاؤ گے. مومنو, اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو, اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی دیتا ہے یا عطا کرتا ہے یا بخشتا ہے, اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے, اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو روز محشر جمع کیے جاؤ گے. آیت نمبر 25. واتقوا, اور ڈرو, فتنات, اس فتنے سے, لا تصیبن, نہ واقع ہوگا, الذین, ان پر جو, ظلموا, جو گناہ گار ہیں, منکم, تم میں سے, خاصات, خصوصیت کے ساتھ, وعلموا, اور جان رکھو, ان اللہ, کہ بے شک اللہ, شدید العقاب, سخت عذاب دینے والا ہے. اور ڈرو اس فتنے سے جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں, اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. آیت نمبر 26. وَاذْكُرُوا, اور یاد کرو, اس انعمتم, جب تم, قلیل, تھوڑے تھے, مستضعفون, اور کمزور یا ضعیف سمجھے جاتے تھے, فی الارض, زمین میں,
तहाफूना और तुम डरते थे अन यतहत्ताफकुम कि तुम्हें उचक लिया जाएगा अन्नासो लोगों से फलोकुम पस ठिकाना दिया उसने तुम्हें व यादकुम तुम्हें कुव्वत दी बेनस्र ही अपनी मदद से व रज़ाकाकुम और तुम्हें रिज़्क़ दिया मिनत तय्यबात पाकीज़ा चीज़ों में से लअल्लकुम ताकि तुम तशकुरून शुक्रगुजार बन जाओ। और उस वक्त को याद करो जब तुम ज़मीन में कलील, ज़मीन यानी कि मक्का में कलील और ज़ईफ़ समझे जाते थे और डरते थे कि लोग तुम्हें उड़ा ना ले जाएं, यानी बेखानमा ना करें, यानी कि कमज़ोर ना कर दें या ख़त्म ना कर दें। तो उसने तुमको जगह दी और अपनी मदद से तुमको तक़वियत बख्शी और पाकीज़ा चीज़ें खाने को दी ताकि इसका शुक्र अदा करो। आयत नंबर 27, या अय्युहल्लज़ीना, ए वो जो ईमान लाए, ला तख़ूनू मत ख़यानत करो अल्लाह व रसूल है, अल्लाह और उसके रसूल की, वला तख़ूनू और मत ख़यानत करो आमनतकुम अपनी अमानतों में, व अंतुम तालमून और तुम इन बातों को जानते हो। ए ईमान वालो, ना तो अल्लाह और उसके रसूल की अमानत में ख़यानत करो और ना अपनी अमानतों में ख़यानत करो और तुम इन बातों को जानते हो। आयत नंबर 28, वालमू और जान रखो अन्नमा यकीनन अमवालुकुम तुम्हारे अमाल व औलादुकुम और तुम्हारी औलाद फितनतुन बड़ी आजमाइश है व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह है इंदहू के पास अजर अज़ीम अजर अज़ीम। ये हमारा तीसरा रुकू था। ये मैं अल-तमारीन में भी इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं ये लिखे हुए हैं फर्स्ट कॉलम में, साथ मीनिंग्स भी हैं। ठीक है, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बेसिकली ना सिर्फ मुसलमानों के लिए हदायत हैं बल्कि औलाद और मालो दौलत के बारे में भी इसमें हुक्म दिया गया है। अब हम चौथा रुकू करेंगे, आयत नंबर 29, या अय्युहल्लज़ीना, ए ईमान वालो, इन तत्तकू अगर तुम डरोगे अल्लाह से, यजअलो वो पैदा करेगा लकुम तुम्हारे लिए फुरकानन अमर फ़ारक व यकफ़िर और मिटा देगा अनकुम सय्यातिकुम तुम्हारे गुनाहों को व यगफ़िर लकुम और तुम्हें बख्श देगा वल्लाहु और अल्लाह ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम बड़े फ़ज़ल वाला है। ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए अमर फ़ारक पैदा कर देगा, यानी कि तुमको मुमताज़ कर देगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हें बख्श देगा और अल्लाह बड़ा फजल वाला है। वाइस और जब यम कुरबे का तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे अल्लाज़ीना वो लोग काफरू जो काफिर थे ले युसब्ते का और तुम्हें कैद कर दें, ओ यकतलू का या जान से मार डालें, ओ युखरजू का या जिला वतन कर दें या वतन से निकाल दें। वयम करूना उधर वो अपनी चालें चल रहे थे, वयम करुल्लाह और उधर अल्लाह अपनी चाल चल रहा था। वल्लाह और अल्लाह खैरुल माकिरीन सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। और ए मोहम्मद, उस वक्त को याद करो जब काफिर तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे कि तुमको कैद कर दें या जान से मार डालें या वतन से निकाल दें, तो उधर वो चाल चल रहा था और उधर अल्लाह चाल चल रहा था और अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। आयत नंबर 31, वाइज़ा तुतला और जब पढ़ी जाती हैं अलैहिम इन पर आयातुन हमारी आयतें, कालू तो कहते हैं कद समेना हमने सुन लिया, लो तशा अगर हम चाहें, लकुलना तो कह दें हम भी, मिसला हाजा इसी तरह का कलाम, इन हाजा और ये है ही क्या, इल्ला मगर असातीरुल अव्वलीन अगले लोगों की हकायतें या कहानियाँ। और जब इनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो ये कलाम हमने कहते हैं सुन लिया है, अगर हम चाहें तो हम भी इस तरह का कलाम कह दें, और ये है ही क्या, सिर्फ अगले लोगों की कहानियाँ हैं, यानी कि माजी के लोगों की कहानियाँ हैं। आयत नंबर 32, वाइज़ा कालू और जब उन्होंने कहा अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इनकाना अगर है हाजा ये कुरान होवल हक का हक पे मिन इंदे का तेरी तरफ से फस्तिर अलैना तो फिर हम पर बरसा हिजारात उन पत्थर मैंने समाए आसमान से
آویتنا یا پھر ہم پر لا بے عذاب علیم ہم پر اپنا عذاب. اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب دے. آیت نمبر 33. وما کان اللہ اور اللہ ایسا نہ تھا لیعذبہم انہیں عذاب دیتا وانت فیہم جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں تھے. وما کان اللہ اور اللہ ایسا نہ تھا ایسا نہ ہے معذبہم انہیں عذاب دے وہم یستغفرون اور بخشش مانگے. اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے. اگلی آیت وما لَهُمْ إِلَّا اور کیا ان کے لیے یہ نہ تھا یعذبہم کہ انہیں عذاب دے اللہ وہم جب کہ وہ یا صدونا روکتے ہیں عن المسجد الحرام مسجد حرام میں جانے سے وما اور نہیں کانو وہ ہیں اولیاء اس کے متولی ان اولیاء نہیں ہے اس کے متولی الا مگر متقون متقی ولکن اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے. اور ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں یعنی کہ مسجد الحرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. وما کانا اور وہ کچھ نہ تھی صلاتہم اگلی نماز عند البیت خانہ کعبہ کے پاس الا سوائے مقام و تصدیات سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے فذوقوا سو عذاب چکھو سو مزہ چکھو اب عذاب کا بما بدلے میں کنتم تکفرون جو تم کفر کرتے تھے. اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبے کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا اور کچھ نہ تھی تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو. آیت نمبر 36. ان الذین کفروا وہ جو کافر ہوئے ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنا مال لا یصددوا تاکہ روک لیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے فسینفقونہا سو ابھی وہ اور خرچ کریں گے ثم آخرکار تکون ہو جائیں گی علیہم ان کے لیے حسرتاً باعث افسوس ثم یغلبون پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے والذین کفروا اور وہ جو کافر ہوئے الی جہنم کی طرف یحشرون ہانکے جائیں گے. وہ لوگ جو کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں سو ابھی اور خرچ کریں گے مگر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور جب وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے. اب لاسٹ آیت ہے اس کی چوتھے رکوع کی لیمیز اللہ تاکہ اللہ الگ کر دے الخبیث ناپاک کو من الطیب پاک سے ویجعل اور بنا دے الخبیث ناپاک کو بعضہ علی بعض ایک دوسرے پر رکھ کر فیرکمہ ڈھیر کر دے اسے جمیعاً ایک فیجعلہ پھر اس کو ڈال دے فی جہنم میں اولئک یہی لوگ ہیں الخاسرون خسارہ پانے والے. تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے پھر اس کو جہنم میں ڈال دے یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. اسٹوڈنٹس یہ ہمارے 2 رکوع ہیں جو کہ انتہائی اس چیپٹر کے امپورٹنٹ ہیں. اس میں ہم نے کافروں کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے جانوروں سے تشبیہ دی ہے، اس کے علاوہ کیسے وہ قرآن پاک کو جھٹلا رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ ان کی عبادت خانہ کعبہ میں کیسی ہے. وہ صرف سیٹیاں اور تالیاں بجاتے ہیں اور جب روزے میں محشر ان کو اکٹھا کیا جائے گا تو ان کو ایک دوسرے ایسے گناہ گاروں کو ایک دوسرے پہ ڈھیر پہ رکھ کے جہنم میں ہمیشہ کے لیے دھکیل دیا جائے گا. تھینک یو.